ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومنهم من أحد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين یہ جو قرآن کی آیت آپ نے سنی یہ خاص کر مریدوں کے لیے ہے. وہ مرید جو صداقت میں صدق کے دل سے توبہ کے اوپر قائم ہوتے ہیں. پیر سے بیعت لینا معمولی دولت نہیں ہے، ایک اقرار نامہ ہے، ایک اگریمنٹ ہے. دل کو خدا تک کے پہنچانے کا اگریمنٹ ہے. وہ یہ دنیا والوں کا کام نہیں ہے. دکاندار نہیں کر سکتا، کاروباری والا انسان، ملازمت والا انسان، دنیا پرست انسان. اگر تمہارا دل کاروبار میں اٹک جائے، چاہے وہ ڈنڈی مارنے میں لگ جائے، چاہے وہ جھوٹ بولنے میں لگ جائے، اپنے نفع رسانی، اپنی مفاد پرستی کے لیے دوسرے کا گلا گھونٹنے میں لگ جائے، تو وہ کاروبار کا رستہ نہیں ہوتا، وہ جہنم کا رستہ ہوتا ہے. اگر تمہارا دل لوگوں کے کینے میں، لوگوں کے بغض میں، لوگوں کے حسد میں لگ جائے تو دل کا کام نہیں بنتا، وہ دل جہنم بن جاتا ہے. اگر تمہارا دل نافرمانیوں پر اتر آتا ہے، ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے دور ہو جاتا ہے، محلے والوں سے دور ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، اور کسی کی فرما برداری میں دل اقتدا نہیں کرتا، دل اتباع نہیں کرتا، تو وہ دل نہیں، وہ گوشت کا لتڑا ہے. وہ انسان نہیں رہ جاتا. بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. بادشاہوں نے حکمرانیاں کی مگر انسانیت کو نہیں دیکھا. بادشاہوں نے ظلم و تشدد کو اپنایا، لوگوں کو کچلا، لوگوں کو دبایا، لوگوں کا مال کھایا، لوگوں کے دل کو نہیں جھانکا، لوگوں کی محبت کو نہیں جھانکا. خانقاہوں میں یا آستانوں میں یا بارگاہوں میں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. یہاں جب تم کو بیعت کیا جاتا ہے، جب تم کو بیعت کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ دنیا سے خالی ہو جاؤ، اپنے دل کو اچھی طرح دھو لو. ایک میت جب غسال کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے تو غسال کیا کرتا ہے؟ اس میت کو پلٹا کر بھی دھوتا ہے، میت کو کراس کر کے بھی دھوتا ہے، میت کی گندگی باہر نکال دیتا ہے، اسے صاف ستھرا غسل دے کر کے اسے کفن پہناتا ہے.
اسی طریقے سے ایک میت کی طرح ہو جانا چاہیے جب تمہارا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں بک جائے. جب تم نے بیعت کر لی کہ یہ میرے دونوں ہاتھ، یہ میرے دونوں ہاتھ، یہ میرا خیال، یہ میرا فکر، میری روح، میرا عشق، میرا جان، میرا مال، سب میں نے پیر کے حوالے کیا. اب وہ جیسا چاہے ویسا تصرف کرے تو وہ مرید صادق ہوگا. تو وہ مرید صادق ہوگا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے نور برستا ہے، اس کی آنکھوں سے نور جھلکتا ہے، اس کے کانوں میں سماعت نور کی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا دنیا سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا. ضرورت کے لیے ضرور دنیا اختیار کرتا ہے، لیکن دل اللہ کی طرف ہے، آنکھیں اللہ کی طرف ہیں، محبت اللہ کی طرف ہے، عشق اللہ کی طرف ہے. اس کا ہر عمل دنیا میں اللہ کے لیے ہو. یہ جب تم بیعت کرتے ہو، ایک شپت لیتے ہو، یا پھر کسی پیر کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلنے کا عہد کرتے ہو. اور پیر بھی کیسا؟ جب بیعت کرتا ہے تو پیر جو ہے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ خواجہ غریب النواز کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، یا تمہارا ہاتھ لے کر میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، میں نے تمہارا ہاتھ غوث الاعظم دستگیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، مولا کائنات علی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، سرکار مدینہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اللہ کا ہاتھ سمجھ کر کے اللہ کے حوالے کیا. اب وہ ساری باتوں کو اپنے اوپر لے کر کے دست ید اللہ تم کو دے دیتا ہے. تو مرید کو چاہیے کہ جب تم توبہ کرو تو اس کے اوپر قائم رہو. اگر تم نے توبہ کی پھر گناہوں میں مبتلا ہوئے تو تم کاذب ہو گئے، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اس کے لیے کہا خدا نے ارایت الذی یکذب بالدین، اس کاذب کو، اس جھوٹے کو، اس مکار کو تم نہیں دیکھتے ہو جو جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، وعدوں کو کوئی نبھاتا نہیں ہے. تو وعدہ نبھانے والا مرید ہوتا ہے، سچائی پر چلنے والا مرید ہوتا ہے، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت پانے والا مرید ہوتا ہے. جب توبہ سچی اور پکی ہوتی ہے تو خدا اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، خدا اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے. خدا اس کی زبان جب بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب کے سلسلے میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جو جنگلوں میں رہا کرتے تھے. فضیل بن ایاز ان کا نام تھا، فضیل بن ایاز. یہ بہت بڑے بابرکت، لیکن ابتدا میں ڈاکو تھے، چور تھے. یہ ابتدا میں ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی خیال نہیں تھا. ان کا کام تھا جو قافلہ راستے سے جاتا اسے لوٹ لیتے تھے، اور لوٹ کر کے مال آپس میں ڈاکو تقسیم کر لیتے تھے. ان کی پوری ٹولی تھی ڈاکوؤں، ان کی ڈاکوؤں کی پوری بہت بڑی گینگ، بہت بڑی ٹولی، اور سب راستے میں جانے والوں کو لوٹنا. ایک دن ایسا ہوا، ایک شادی کا بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا، بہت پیسے والوں کی شادی تھی، مال زر مال متاع سب ساری چیزیں ساتھ. اب وہ قافلہ انہی کے راستے سے جا رہا تھا. اس میں سے ایک بہت بڑا ساہوکار تھا، پیسے والا، اس کے پاس بہت مال متاع سب تھا. اب اس نے سوچا کہ یہ راستہ جو ہم جا رہے ہیں یہ ڈاکو فضیل کا راستہ ہے. بہت مشہور تھے ڈاکو، بہت، جیسا ہمارے یہاں بھی بہت سارے گزرے، ویرپن ڈاکو رہا، یا پھر ڈاکو کیا نام تھا وہ یو پی میں ایک ڈاکو کوئی حسینہ بھی ڈاکو تھی. ایسے ان سے بڑے بڑے ڈاکوؤں میں تھے وہ. اس سے بڑے زمانے میں
مشہور ڈاکہ زنی ہوتی تھی. تو فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کو اس وقت میں جب یہ ڈاکو تھے، سب لوگ وہاں کے پوری بستی کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ، پورے اطراف اگناف کے صوبے کے لوگ جانتے تھے اسٹیٹ کے. فضیل ڈاکو ہیں، فضیل ڈاکو، فضیل ڈاکو، اسی نام سے جانے جاتے تھے. وہ جو پیسہ والا تھا ساہوکار اس قافلے میں، اس نے کیا کرا، سیدھا آیا تو یہ ایک جگہ قرآن پڑھتے بیٹھے تھے. کبھی قرآن جو ہے کبھی قرآن پڑھتے تھے، ڈاکو بھی ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے. یہ قرآن پڑھتے دیکھا تو ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہے، کوئی امانت دار نہیں ہے. سمجھ کر کے کہا یہ ڈاکو فضل کا رستہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس بہت مال متا ہے، وہ کہیں لوٹ نہ لے گا. میں تمہارے پاس میں امانت دے کے جاتا ہوں، تم یہ امانت رکھنا. میں جب تمام کاروائیوں سے واپس ہو جاؤں گا، میں واپس آ کر مال لے کے چلا جاؤں گا. دے کے چلا گیا. وہ ڈاکو فضیل ہی کو دے کے گیا اتفاق سے، وہ ساہوکار. اب یہ چلے گیا، اپنے قافلہ پاس ہو گیا. وہ قافلے میں ان کے جو ٹولی کے لوگ تھے وہ قافلے کو لوٹ لیے، پورا قافلہ لوٹ گیا. اب وہ گاؤں نہیں پہنچا تھا قافلہ، شادی کا قافلہ. اب یہ آدمی آیا، کم از کم میرا مال تو بچ گیا ہے، شادی والے لوٹ گئے. یہ سمجھ کر وہ سیدھے آیا تو جو ڈاکو لوگ تھے وہ آپس میں بیٹھ کر وہی قافلے کا مال تقسیم کر رہے آپس میں. وہی مال تقسیم کرے جو لوٹا ہوا تھا قافلے میں. اب ان کو دیکھا تو داڑھی والے حضرت بیٹھے رہے ادھر ایک طرف، ہلکی سی داڑھی تھی، فرینچ کٹ بولتے ہیں نا ایسے. یہ بھی بیٹھے ہوئے. دیکھا تو اب کہا، ان نے سوچا میں خود کیا ڈاکو کے حوالے کر کے چلے گیا کیا مال. میں خود پہلے، سب سے پہلے یہ قافلہ لوٹنے سے پہلے میں آیا تھا اس کے پاس، مال متا اس کے پاس رکھ کے گیا، میں ڈاکو کو دے دیا مال یہ پورا. اس نے کہا حضرت دیکھے فضیل بن عیاض نے نگاہ ڈالی، ادھر آیا. تو نے کیا سمجھ کے دیا تھا مال کہ میں امانت دار رہوں گا اور میں کچھ نہیں کروں گا. میں نے کچھ نہیں کیا تیرے مال کو، تیرا مال وہاں ہے، جا کے اٹھا لے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے. کیوں؟ امین. مسلمانوں میں، عام مسلمانوں میں، مومنوں میں ایک بات پائی جاتی ہے، مومن شرابی ہو سکتا ہے، مومن شرابی ہو سکتا ہے، مومن زانی ہو سکتا ہے، مومن چور بھی ہو سکتا ہے، مومن نافرمان بھی ہو سکتا ہے، مومن ہر گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن وعدہ خلاف کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ وعدہ خلافی اگر کوئی پیر سے کرے، یہاں پر بیعت بھی ہو جائے، گناہ گاری نہ چھوٹے، تو اس کی بیعت جاتی رہی. اس کی بیعت، اس نے جو اقرار اللہ سے کیا وہ اقرار جاتا رہا. اس نے اللہ سے دل ہی دل میں جھگڑا کیا، اللہ سے اس نے دل ہی دل میں جھگڑا کیا. اس نے اب خدا سے جھگڑنے والا وہ جہنم کے علاوہ کہیں اسے رستہ، اس کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی بھی جہنم، اس کے اعمال بھی جہنم، اسے دیکھنے والے بھی شرمندہ، اور اس کی بے عزتی تو دنیا میں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا مرکز وہ بن کر جہنم ہی ہوگا. چاہیے کہ ان باتوں کو سوچیں ہم کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور یہ کیا تم کو سکھایا جا رہا ہے. یہ کون سی تاکیدیں ہیں؟ اللہ کرے کہ کہنے والا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. خدا
ان چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، وہ ہدایت دے جو اسے منظور ہے، جو اس کی محبت میں تم چلو تمہاری آنکھیں اللہ والی ہو جائیں، اس کی محبت میں تم چلو تمہاری زبان اللہ والی ہو جائے، اس کی محبت میں تم چلو تو تمہارا دل اللہ والا ہو جائے، جب تم کسی کے اوپر نگاہ ڈالو تو بیمار شفا پا جائے، جب تم کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بیمار مکمل طریقے سے شفا ہی شفا ہو، اور رستے کی بلائیں دور ہو، گاؤں کی بلائیں دور ہو، محلے کی بلائیں دور ہو، لوگوں کے تم کام آنے والے خدمت گزار اور خدا کے خادم بن جاؤ۔ یہی وہ بندگی کی علامتیں ہیں۔ بندگی کہتے ہیں غلامی خدا کی، بندہ کہتے ہیں غلام کو، بندے کے معنی غلام کے ہیں، ہم خدا کے غلام ہیں، اور غلام مالک سے نکلا ہوا شبد ہے، مالک سے، کیونکہ مالک کا کام غلام ہی کرتا ہے، مالک کا کام، اور غلام کبھی مالک بھی بن جاتا ہے۔ یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، بہت راز کی باتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ چیزیں ہیں۔ تو فضیل بن عیاض کے پاس میں سچ اوف بالعہد نہیں تھا، وعدہ خلافی نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، ڈاکو ضرور تھے، ڈاکو ضرور تھے، بڑے ڈاکو تھے، فیمس ڈاکو تھے، مگر اکثر ہم نے دیکھا ہے ڈاکوؤں کے پاس جھوٹ بھی نہیں ہوتا ہے، ہاں لیکن ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں بہت سارے، اور بڑے بڑے ڈاکو کے ہم نے قصے سنے ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا، میں جانا بھی نہیں چاہتا اس لائن میں، لیکن کیونکہ مطلب ہماری لائن دوسری ہے۔ تو بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شپت لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سارے گناہوں سے خلاصی کر لی، آج سارے گناہوں سے توبہ کر لی تم نے۔ جب انہوں نے اس کا فضیل بن عیاض نے مال ان کا واپس کیا، وہ ساہوکار کا، تو اللہ کی طرف سے ایک ندا آئی کان میں، ایک آواز آئی دل کے اوپر دستک دی، کیا ابھی ایمان والے کے لیے وقت تبدیل ہونے کا نہیں آیا ہے کیا؟ ایک آواز سنی انہوں نے کان میں، ایک ایسی آواز تھی، وہ پیاری آواز، کیا ابھی گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا کیا؟ تبدیل ہونے کا وقت نہیں آیا کیا؟ سننا تھا، بے چین ہوئے، بازو دیکھا، مڑ کے دیکھا تو ایک اندھا سانپ تھا، ایک اندھا تھا، اس کی آنکھ چلی گئی تھی، 100 سال کا تھا، اوپر ایک پیڑ میں چڑیا ایک دانا اس کے منہ میں ڈال رہی تھی، ایک کہیں سے دانا لاتی اس کے منہ میں ڈالتی، کہیں سے دانا لاتی منہ میں ڈالتی، منہ کھولے بیٹھا، تسلیما مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کیا ہو رہی تھی بات؟ سانپ کے منہ میں چڑیا دانا ڈال رہی تھی، ایک ایک کر کے دانا ڈال رہی تھی، وہ سانپ جو ہے کھائے جا رہا تھا، اندھا ہو چکا تھا۔ ان کے دل نے جب اس فکر کو اپنے اندر لیا، کبھی کبھی عبرتیں ہوتی ہیں، عبرت کے لیے کوئی دنیا دیکھے، ہم جاتے ہیں ہسپتالوں کو، مریضوں کو دیکھتے ہیں، کبھی عبرت نہیں پکڑتے، میتوں کو دیکھتے ہیں، کبھی عبرت نہیں پکڑتے، جنازوں کو دیکھتے ہیں، کبھی عبرت نہیں پکڑتے، حادثوں کو دیکھتے ہیں، کبھی عبرت نہیں پکڑتے، حادثوں کو دیکھتے ہیں، کبھی عبرت نہیں پکڑتے۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بہترین دوستی چاہتے ہو، دوستی کے کوئی لائق ہے، وہ تمہارے اندر کا نور ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے، اس سے دوستی کرو، اس سے فیصلے لو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ وہ تنہائی کا بھی ساتھی ہے، وہ خبر کا بھی ساتھی ہے، وہ حشر کا بھی ساتھی ہے، وہ تمہارے علم کا بھی ساتھی ہے، وہ تمہاری محبت کا بھی ساتھی ہے، دنیا میں کا بھی ساتھی ہے اور آخرت کا بھی ساتھی ہے، مرنے کے بعد کا بھی ساتھی ہے۔ اس کو دوست نہیں رکھتے ہم، دوستی ہم کرتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں، گناہوں سے کرتے ہیں، ہماری دوستیاں گناہوں سے ہیں، کیسی نافرمانی سے ہماری دوستی ہے، جھوٹ بولنے سے ہماری دوستی ہے، دغا بازیوں سے ہماری دوستی ہے، حسد سے ہماری دوستی ہے،
بہرحال ہر عمل میں ہماری دوستی گناہوں سے ہے، نہ کہ نیکیوں سے۔ ہم نے دوستی، ہم نے نیکوکاروں کو دوست نہیں بنایا۔ اس لیے بزرگوں نے یہی فرمایا، ہر ولی نے یہی کہا، اچھوں کے ساتھ ہو جا کہ تو بھی اچھا بن جائے، عطر والے کے ساتھ مل جا تاکہ تیرے اندر بھی خوشبو آ جائے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھ، پیر و مشائخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھ۔ یہ تیری 70 سالہ عبادت سے بھی اگر ان کی ایک ساتھ جو ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تجھے کس نور میں پہنچا دے، کس محبت میں پہنچا دے، کن اخلاق میں تجھے پیرو دے، کون سی تسبیح کے دانوں میں تجھے جوڑ کر کے کسی ولی کے دامن سے وابستہ کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں ایسی۔ تو چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، فضیل بن ایاز کا واقعہ کہہ رہا تھا۔ حضرت فضیل بن ایاز خواجہ صاحب کے دادا مرشدوں میں سے ہیں۔ اب چونکہ چشتیہ گھر جو ہے، سرکار آقا دو جہاں پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت مولائے کائنات علی مشکل کشا کو ملی، علی مشکل کشا نے جب بصرہ آئے تو خواجہ حسن بصری کو خلافت دی۔ خواجہ حسن بصری بابرکت والے بزرگ ہیں، پھر انہوں نے عبد الواحد بن زید کو خلافت دی۔ یہ اس زمانے میں عبد الواحد بن زید کا بہت بڑا خانقاہ تھا، بہت بڑا خانقاہ تھا، اور بہت بڑی ان کی عدالت تھی اس زمانے میں۔ عبد الواحد بن زید یہ بہت بڑے اللہ والے بابرکت بزرگ گزرے ہیں۔ اب زیدیہ ایک ایسی جماعت تھی، وہ خانوادہ ہے، چشتیہ ہے وہ، دراصل میں خانوادہ، بڑا خانوادہ ہے زیدیہ جس کو کہتے ہیں۔ ان کے بال پورے جڑ بن گئے تھے، یہاں تک کہ 20 سال، 15 سال، 25 سال پہاڑوں میں، غاروں میں یہ عبادتیں کرتے تھے، پتے پالے جنگل کے کھا کر کے صبر و شکر اختیار کرتے تھے اور مالک کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے۔ مریدوں کو بھی چاہیے کہ دل ذکر کرتا رہے، کام دنیا کرتی رہے، ذکر چلتا رہے اندر ہی اندر۔ بہترین مرید وہ ہے جس کی سانسوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، سانسوں میں لا الہ الا اللہ لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ بہترین مرید وہ ہے جو کام بھی کرتا رہے، کپڑے کی دکان والا ناپ رہا ہے کپڑے، لیکن سانس میں ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بازار میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے دل کا نور زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوئے، تم معمولی شخصوں میں سے نہیں ہو، تم معمولی فردوں میں سے نہیں ہو۔ مرید وہ ہوتا ہے ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں کو اپنی چھاتی کے اوپر لیتا ہے، اپنے سینے کے اوپر لیتا ہے۔ اس کا سینہ ولیوں سے ملتا ہے، اس کا سینہ نبیوں سے ملتا ہے، نبیوں کا سینہ خدا سے ملتا ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ اسی کو کہا جاتا ہے، قلوب المومنین عرش اللہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیں ان باتوں کو، آپ خوب یاد رکھیں۔ کہنے والا محتاج، سننے والے بھی محتاج۔ خدا عمل کی توفیق دے، ہمارے دل میں وہ محبت دے کہ دنیا کو ہم اچھی تعلیم دے سکیں، نسلوں کو ہم اچھی تعلیم دے سکیں، آنے والے کل کو، ملک کو اچھی تعلیم سے مزین کر سکیں۔ آج ہمارے ملک میں، بالکل تو دوسرے ملکوں کی بات نہیں میں نہیں کر رہا ہوں، دنیا پرستیوں کی تمام تعلیمات ہیں، لیکن اخلاق کی تعلیمات کا کوئی سبق کسی اسکول میں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اخلاقیات پر، کیریکٹر کے اوپر کم از کم 2 گھنٹے کم از کم بچوں کو سدھارا جاتا۔ درود شریف ایک نظرانہ عقیدت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ تو اخلاقیات جس کو کہتے ہیں وہ انسان کا شیوا ہونا چاہیے، مرید کا شیوا ہونا چاہیے۔ اخلاق میں کبھی کوئی مرید جو ہے پیچھے نہ رہے، خدمت میں کوئی مرید پیچھے نہ رہے۔ یہ وہ نور ہے جو خدا تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے، خدا تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے، خدا اس کا بن جاتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اگر نماز پڑھو گے بے شک تمہیں نیکیاں مل جائیں گی، اعمال مل جائیں گے۔ اگر تم روزہ رکھو گے اس کا صلہ دے دیا جائے گا، حج کرو گے وہ تو ایک فرض تھا، تم نے ایک قرض تمام ادا کر لیا۔ نماز بھی فرض رہی، وہ خدا کا قرض رہا، تم نے ادا کیا۔ روزہ
اختیار کیا تو اس کے بھی ثواب میں جاری ہو گئے، ثواب میں شامل ہو گئے، حج کیا تو اس کا بھی ثواب تم کو مل گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن خدا نہیں مل سکا، لیکن ثواب ملا، ثواب ملا، پن ملا، نیکی ملی، مگر خدا نہیں ملا۔ خدا کب ملتا ہے؟ خدمت سے ملتا ہے۔ ضعیفوں کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو، بیواؤں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھو، کمزوروں اور غریبوں کو دیکھو، تو خدا کی قسم اس آہ میں جب تمہارے دلوں میں خدا نخواستہ کسی غریب کو دیکھ کر کے جب آہ نکلتی ہے تو اللہ بنتا ہے، اللہ 2 مرتبہ اس میں شامل ہوتا ہے اس آہ میں۔ تو یہ لا الہ میں جو ہے وہ آہ ہے اصل، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لا الہ ہا کسی کی مت لو، آہا لینے والا کوئی آج تک بچا نہیں خدا کی نزدیک۔ تو بہرحال فضیل بن ایاز کا واقعہ چل رہا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ فضیل بن ایاز علیہ الرحمہ نے جب کہاں تک بات ہوئی؟ چوڑی سام جو ہے دراصل میں سام کو اندھے سام کو چوڑی نے جو ہے وہ ایک دانہ ڈال کر کے اس کے وجود کو باقی رکھا، سام کے وجود کو چوڑی نے باقی رکھا۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دل میں اور جو ہے دراصل میں کھلبلاہٹ پیدا ہو گئی، اور جو ہے خدا کی طرف رجحان پیدا ہوا۔ جب ایک سانپ اندھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کسی قسم کے لائق نہیں رہا، تو اللہ نے ایک چڑیا اس کے لیے مقرر کی۔ تو میں اتنا بڑا بندہ ہونے کے بعد، میں جو ہے جوانی پانے کے بعد، میں طاقت و وجود پانے کے بعد، خدا کے خلاف میں کیا بغاوت کرنے والا، میں چوری ڈاکہ زنی کرنے والا، میں ڈاکو بنوں؟ اٹھتے ہی دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گیا۔ دل جب رویا تو عرش کام گیا، سچے دل کی توبہ تھی۔ اللہ مجھے توبہ ایسی دے میں پھر یہ گناہ نہ کر سکوں، پھر کوئی گناہ نہ کر سکوں۔ تو جب وہ وہاں سے گئے تو سیدھا اس وقت میں بصرہ کے اندر عبد الواحد بن زید کی خانقاہ تھی، سیدھے گئے تو ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، مرید ہو گئے۔ تو مرید پیر صاحب نے دیکھا، اب پیر صاحب بھی جو ہے اب مرید کے سارے جو پچھلے گناہ تھے اب ان کو دھلنا پیر صاحب کا کام، ان کو دھلنا۔ اب کیونکہ پتہ نہیں کیا چھپ کے گناہ کیا ہے، کیا ظاہر میں گناہ کیا ہے، کیا باطن میں گناہ کیا ہے، کیا وسوسوں میں گناہ کیا ہے، کیا چاڑی چغلی میں گناہ کیا ہے، یہ سب پیر جانتا ہے، یہ سب پیر جانتا ہے۔ کہا کہ تم تو ڈاکو تھے، اللہ نے تم کو توفیق دی، اب تم بیت ہونے کے لیے آئے ہو تو کس کس کا مال کھایا ہے اس کا سب واپس دینا پڑے گا۔ حضرت نے کہا، فضیل بن ایاز نے، سرکار بہت کچھ لوگوں کا مال متا میرے پاس جمع رکھا ہوا، میں تھوڑے بہت لوگوں کا مال واپس دے سکتا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا مال میں کھا گیا ہوں، جن کا مال اور واپس نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت ہے نہیں کہ میں ان کا مال واپس کروں، تو میں کروں کیا؟ اگر تمہارے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے کسی کے مال کی واپس، ان سے معافی مانگو۔ اگر وہ کوئی کام تم کو سونپے، اگر وہ کوئی کام تم کو سونپے تو اسے اختیار کرو، اسے اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، اب گئے، جو کچھ کے مال کس کس کا دینا تھا سب کو دیتے آئے، لیکن بہت سارے لوگ بچ گئے۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد السلام۔ تو بہت سارے لوگوں کا مال واپس کیا۔ آخر میں ایک یہودی تھا، یہودی کا مال بہت لوٹا تھا انہوں نے،
فضیل بن ایاز علیہ الرحمہ نے بہت لوٹا تھا، مال اس کا واپس دے نہ سکے، مال ان کے پاس ختم ہو چکا تھا. سیدھا اس کے پاس گئے، جا کر کے کہا بھیا میں نے تیرا کافی مال لوٹا ہے، میں ڈاکو فضیل ہوں، میں نے بہت تیرا مال لوٹا ہے، چل اللہ کے لیے معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو. ہم نے کہا کہ کیسے معاف کر دوں جبکہ تو نے اتنا ستایا ہے، اتنا مال لیا ہے، اتنا سب کچھ کرا ہے میرے ساتھ میں ایسے کیسے معاف کر دوں؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پوچھا اس نے. تم میرے 7 سال میری غلامی کرو. تم نے کیا کہا؟ 7 سال غلامی کی وعدہ غلامی کا لیا اس نے، 7 سال تک. حضرت نے کہا ہاں 7 سال غلامی منظور. اب 7 سال کی غلامی. اس کی کئی 100 ایکڑ زمین تھی. کہا کہ یہ ساری زمین میری ہے، اس میں فصل بونا ہے، اس میں وہ ہل چلانا بھی ہے، بیج بونا بھی ہے، فصل اگانا بھی ہے، یہ سب کام تم کرو گے، یہ باغ باغیچوں کی دیکھ بھال تم کرو گے. فضیل بن ایاز کو غلام بنا دیا 7 سال کا. یہ خواجہ صاحب کے دادا سرکاروں میں سے تھے. عبد الواحد بن زید کے پاس یہ بیعت ہونے کے بعد کیسے کیسے احوال لکھتے پڑے. تو 7 سال کی غلامی. اب چونکہ نفس خدا کا ہو چکا تھا، نفس مطمئن ہو چکا تھا، دنیا کی غلامی کوئی بڑی بات نہ تھی، دنیا کی غلامی کوئی بڑی بات نہ تھی. جب انسان سچے دل سے خدا کے حوالے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دن کاٹنا زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتا، رات کاٹنا زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتا. نہ اسے بھوک ہوتی ہے، نہ اسے پیاس ہوتی ہے، نہ اسے زیادہ سونا پسند ہوتا ہے، بلکہ وہ تو خدمت میں جڑ جاتا ہے، وہ تو محبت میں جڑ جاتا ہے، وہ تو ہر نیکی کے عمل میں اپنی سیڑھیاں چڑھتا ہوا لوح محفوظ تک کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوح محفوظ میں اپنا مقام دیکھ لوں، وہ لوگوں کے مقامات دیکھ لوں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ چن لوں، لوگوں کی محبت میں، لوگوں کے عشق میں خدا تک کہ میں پہنچ جاؤں. لوگوں کے دل میں خدا ہے، لوگوں کے دل کے خدا کی تمام معراج کی سیڑھیاں وہ چڑھتا ہوا خدمتوں سے، محبت سے، عقیدت سے خود بھی کامل بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی کامل بناتا ہے. فضیل بن ایاز علیہ الرحمہ نے 7 سال کی غلامی اختیار کی. 7 سال کے اندر وہ کئی 100 ایکڑ زمین ہموار ہو گئی، فصلیں باہر آئی، اور وہ عام آدمی سے بن کر، عام رئیس سے بن کر ایک بہت بڑا رئیس بن گیا، بہت بڑا مالدار بن گیا. 7 سال ہونے کو آئے تو جدا ہونے کا وقت آیا فضیل بن ایاز کا، اپنے مالک سے جدا ہونے کا وقت آیا. تو کہا کہ میرا وقت ہو رہا ہے، میں فلاں دن میں جا رہا ہوں. تو اس کو دھچکا لگا، اب یہ چلا جائے گا تو میرا یہ اتنا بڑا کارخانہ ٹھپ ہو جائے گا، فصل برباد ہو جائے گی، مال آنا بند ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ان نے ایک چال چلی. ان نے کیا کری؟ اس یہودی نے ایک چال چلی. کسی بھی حالت سے اب یہ توبہ کر چکا ہے، میں جو بھی کہوں وہ قبول کر لے گا. یہ سوچ کر کے کیا کرا، رات اس نے ایک 7 تھیلوں میں مٹی بھری اور اوپر برآمدے میں، اوپر کے حصے میں، بالائی حصے میں 7 تھیلے رکھ دیے مٹی. نیچے دوسرے دن آ کے بیٹھا، کہا کہ فضیل اوپر ہم نے 7 اشرفیوں کی گولڈ کی تھیلی رکھی ہے 7، وہ لا کے 2 نیچے. اب یہ گئے، کھول کے دیکھا بھی نہیں اس میں کیا ہے، معلوم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لایا سیدھا رکھ دیا. کھولو وہ. اب یہ دل کا جھوٹا تھا. اس نے دنیا دیکھی تھی، خدا والوں کو نہیں دیکھا تھا، اللہ والوں کو نہیں دیکھا تھا، مریدوں کو نہیں دیکھا تھا. یہ مرید تھے عبد الواحد بن زید کے، وہ تو ڈائمنڈ تھے، ہیرا تھے وہ اصل میں. اس کا خواجہ حسن بصری کا، خواجہ حسن بصری کا ہیرا عبد الواحد بن زید کے دل میں آیا. عبد الواحد بن زید کا ہیرا
فضیل بن عیاض کے قلب میں آیا. یہ قلب نبیوں سے ہوتا ہوا آیا ہوا قلب ہے. آدم علیہ السلام سے چشتیہ گھرانہ پیدا ہوا. نوح علیہ السلام نے وہ قلب لیا, شیس علیہ السلام نے وہ قلب لیا, پھر اس کے بعد میں ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے وہ تمام اخلاق کو جمع کیا. وہ قلب سے ہوتا ہوا موسیٰ سے, پھر عیسیٰ سے آقا علیہ السلام کو وہ قلب ملا, وہ ڈائمنڈ ملا. تو یہ نبوت کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد میں نبوت کا دروازہ آقا پر بند ہوا. تو یہ تمام نور اولیاء اللہ میں پھیلا. یہی کہتے ہیں سینہ بہ سینہ علم اولیاء اللہ نے نبیوں سے پایا, نبیوں نے خدا سے پایا. خدا نے جو ہے جبریل کے ذریعے پیغامات پہنچائے تھے. یہ سب ساری چیزیں ایک ضابطہ ہے. یہ سب سارا 4 فرشتے مقرب, 4 امام مقرب, 4 نبی مقرب, 4 جو ہے دراصل میں رسالتیں مقرب, یہ تمام 4 کا جو سلسلہ, 4 خلفاء مقرب, 4 سلسلے مقرب. یہ لوگ نہیں جانتے کہ بھیا ہماری سے 4 امام معتبر, ایسی سب ساری چیزیں یاد رکھنا چاہیے. 4 کرسی ہمارے ہاں پہلے پڑھائی جاتی تھی, اب پتہ نہیں ہم کیا پڑھائی جاتے کیا نہیں, اللہ علم بالصواب. بہرحال فضیل بن عیاض سے کہا کہ وہ لائے نیچے رکھو. نیچے رکھا آپ نے, کھولو اس میں کیا ہے. کہا کہ حضرت سرکار آپ نے کہا تھا وہ اس میں اشرفیاں ہیں, تو دیکھو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں اشرفیاں تو اشرفیاں ہی ہوں گی, خالی زبان سے انہوں نے کیا کہا, اشرفیاں ہوں گی تو اشرفیاں ہوں گی. جیسے کھول کے دیکھا تو اشرفیاں. اب اس نے وہ توریت میں پڑھا تھا, جب کوئی مومن سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اللہ اس کی زبان ہے, اللہ اس کی آنکھ ہے, اللہ اس کا دل ہے, اللہ اس کی روح ہے, اللہ اس کا عشق ہے. تو پتہ نہیں اس کا عشق اتنا کامل ہو چکا ہے کہ مٹی بھی سونا بن رہی ہے. اور وہی کام بابا برہان نے دکھایا, وہی کام محبوب الہی نے دکھایا, وہی کام. یہ تمام یہ سینے بسینے علم ہے جس کو اولین کا علم کہتے ہیں. وہ الاول, اس کا مطلب یہی ہے. اگر مرید جب پیر کے اوپر مکمل طریقے سے اقتدا کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ خزانہ خدا ان کے لیے کھول دیتا ہے جو دنیا کو مطلوب ہے. اس سے قرآن کی تعلیم ملتی ہے, اس سے انسان کی تعلیم ملتی ہے, اس سے محبت کی تعلیم ملتی ہے, اس سے ملکیت کی تعلیم ملتی ہے, اس سے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے, لوگوں کو ایمان ملتا ہے, لوگوں کو نیکوکاریوں کا رستہ ملتا ہے, نیکوکاری کا رستہ ملتا ہے. اسی لیے خانقاہیں آباد ہوتی ہیں. یہ مدارس کا علم نہیں ہے, یہ مساجد کا علم نہیں ہے. مساجد میں تو احادیث صرف پڑھ کر کے سنا کر اس کا معنی و مطلب بیان کر دیا جاتا ہے, لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا, تجربے ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں ہوتا, تجربے کے ساتھ نہیں ہوتا. خانقاہوں میں اس کا تجربہ مل جاتا ہے کہ انسان خدا کی ذات سے ہے, تو انہوں نے جب اس نے دیکھا تو قدموں پہ گر گیا. وہ یہودی, سرکار مجھے معاف کر دو. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے فضیل بن عیاض کی, جا یہ بھی رکھ لے, جا تجھے للہ ہے. تو چھوڑ کر کے چلے گئے فضیل بن عیاض. ہاں پھر ایک زمانہ ایسا آیا, بڑے بڑے بادشاہ آپ کے تابع ہوئے, بڑے بڑے وقت کا بادشاہ ہارون رشید غلام بنا. وقت کے تمام لوگ جو ہیں دراصل میں آپ سے بڑے بڑے علماء, فضلاء, حکماء, اس زمانے میں طبیب, سب آپ سے بیعت ہوئے, سب آپ سے خلافت پائے. ایک لمبا سلسلہ فضیل بن عیاض کے بعد میں بہت بڑا سلسلہ بدر الدین حبیرۃ البصری کے ذریعے خواجہ صاحب تک کے پہنچا. حبیرۃ البصری, بدر الدین, یہ سرکار بھی بہت بڑی, کبھی انشاءاللہ دوسرے موقع پر اس کی بات کہی جائے گی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فضیل بن عیاض کو اللہ نے ایسی توفیق دی کہ ان کے اندر ایسا. تو میں چاہیے, مریدوں کو چاہیے کہ دل ایسا بناؤ کہ ہم نے توبہ کی ہے پیر کے اوپر, ہم نے توبہ کی ہے خدا کے لیے, ہم نے توبہ کی ہے قرآن کے لیے, ہم نے توبہ کی ہے مخلوق خدا کے دل میں جھانک کر خدا کو دیکھنے کے لیے. کثرت کے اندر وحدت کو دیکھ لینا یہی بڑی بات. کثرت میں آپ کو خدا مل جائے گا. نہ معلوم تمہارے محلے میں کون سے گھر میں کون غریب سویا ہوا بغیر کھائے پیے, نہ معلوم کون سی بیوہ کس غم میں مبتلا ہے, نہ معلوم کون سے غریب کی بچی کون سے گھر کے اندر کیسی سو رہی ہے, کیسی کھا رہی ہے, کیسے کیا کر رہی ہے, کس کے گھر کے سامان کے اندر بیچ بچ کے کون اپنی زندگی گزر رہا ہے.
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، تم انسان ہو، انسانوں سے محبت کرو تو یہ محبت خدا تک کے پہنچ جائے گی. انسان سے محبت کرنے والا خدا تک کے پہنچ جاتا ہے. ہاں اس لیے نہیں کہ جس میں تمہاری مفاد پرستیاں ہو، جو تم کو پیسے کے لیے محبت کرنا یہ حرام ہے. پیسے کے لیے، مطلب کے لیے محبت کرنا یہ حرام ہے، اور اپنے مفاد کے لیے محبت کرنا یہ حرام ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اخلاص ہے. اخلاص جس مرید میں جتنا زیادہ ہوگا، جو صرف اخلاص اس کو کہتے ہیں جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. اخلاص، اب اخلاص کی چھوٹی مثال، اخلاص کی ایک چھوٹی مثال کیا ہے؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے، دارو پیے ہوئے تھے، خوب شراب پیے ہوئے تھے، خوب شراب کے نشے میں دیکھا کہ اللہ کا ایک لکھا ہوا کاغذ راستے میں پڑا ہوا تھا. اس کو اٹھایا، اللہ کا نام نیچے آیا ہوا، آنکھوں سے لگایا، سر کے اوپر بٹھایا اور کہیں دور اونچائی پہ لے آ کر کے کاغذ رکھ دیا. اللہ نے قلب میں بات ڈالی، تم نے ہمارے نام کی برکت حاصل کر لی، تم نے ہمارے نام کی برکت حاصل کر لی، تم نے ہمارے نام کو مرتبہ دے دیا تو ہم نے تم کو ولیوں کے زمرے میں چن لیا. ادا اتنی پسند آئی کہ اسی وقت ولایت کا اعلان کر دیا گیا. شراب سے توبہ کر لی انہوں نے، ساری زندگی کے لیے توبہ کر لی. اور توبہ اس کے بعد میں بڑے بڑے علماء، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ سے تعلیم حاصل کی. امام اعظم اتنے بڑے جید امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. وقت کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی سانسوں میں، اپنی فکروں میں، اپنے خیالوں میں، روحوں میں بسا لینا چاہیے کہ ان اولیاء اللہ نے ہمارے لیے جو نفوس چھوڑے ہوئے ہیں، جو اعمال چھوڑے ہوئے ہیں، جو آداب چھوڑے ہوئے ہیں، جو علم چھوڑا ہوا ہے، کیا ہم اس کے اوپر خانقاہوں کے ذریعے ہو، مشائخین کے ذریعے ہو، صوفیاء اکرام کے ذریعے چل پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا محاسبہ ضروری ہے. اس کے لیے ہمارا دل کہیں غفلت میں نہ کھو جائے، غفلت میں ہمارا دل کہیں نہ کھو جائے. اس کے لیے خانقاہوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں دنیا خالی ہے، ذات صرف اللہ ہے اور میں اس کا غلام ہوں. تم اعلان کر رہے ہو، اگریمنٹ کر رہے ہو، جس پیر کے اوپر تم نے بیعت کیا ہوا ہے وہ یہی کلمہ سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری زندگی بھی اگر اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو کم ہے. کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہیں. خدا عمل کی توفیق نصیب کرے. تھوڑے وقت میں ذکر کر لیں گے، اس کے بعد فاتحہ نماز